نفس کی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، دل سے دعا ہے۔ چلیں بھائی جلدی لو۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی لکھا ہوا ہے، میم کے بعد واو بھی لکھا ہوا ہے، اتنے لمبے نہیں ہیں بھائی مفتی صاحب۔ میں میٹر سے کپڑا لاتا ہوں، گز سے بیچ سکتا ہوں؟ بیچ سکتے ہیں بھائی، پالش سے بیچنا شروع کر دیں، آپ کا مال ہے، تول کے بیچنا شروع کر دیں، آپ کی مرضی ہے۔ مفتی صاحب کیا بروز قیامت پہلا سوال میاں بیوی کے بارے میں کیا جائے گا؟ بہت تپا ہوا ہے بیچارہ۔ حقوق العباد میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے، اور حقوق العباد میں قتل کے بارے میں سب سے پہلا سوال، کیونکہ سب سے بڑا ظلم قتل ہے۔ تو اللہ نہ کرے بیوی نے آپ کو اگر مار دیا، ٹینشن سے مارا ہو یا کس طرح بھی مارا ہو، تو پھر اس سے آپ کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ یہ کیوں مرا۔ شوہر بیوی سے پھر سوال ہوگا تمہارا میاں اتنی جلدی کیوں مرا، ڈپریشن میں کیوں گیا، کمارا تھا تو بالکل صحیح تھا، فٹ فاٹ گھومتا تھا، سب السلام علیکم کرتے تھے، جیسے ہی شادی ہوئی ہے تو کمرے سے جب میگزین سارے نکل گئے، جتنے خوبصورت میگزین اور پرفیوم کی بوتلیں، اس کی جگہ کھانسی کا شربت، معجون است قدوس، اور کتاب تھی موت کا منظر، وہ پڑھ کے سوتا تھا رات کو۔ تو بیوی سے سوال ہوگا یہ سب کیوں ہوا۔ اس میں تو سانس بھی آ سکتی ہے بھائی، اس سوال میں، انکوائری میں۔ شرک پر بیان کریں، شرک معاشرے میں بہت حد تک پھیل رہا ہے، بے شک پھیل رہا ہے، اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ کروں گا انشاءاللہ۔ اسلام کی تو بیسی توحید ہے، پیغمبر ہمارے ہاں جو شرک پھیل رہا ہے وہ پیغمبر کی شان کو حد سے زیادہ بڑھایا جا رہا ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد۔ میں بھی پنجاب میں گیا تو کہیں جلسہ تھا، تو وہ مدرسے کے طلبہ استقبال میں کھڑے ہوئے تھے، بیچاروں کی محبت تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، پھول وول پھینک رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، مفتی طارق مسعود زندہ آباد، طارق مسعود، وہ ایسے نعرے لگا رہے تھے۔ تو وہ نعروں میں ظاہر ہے چینجنگ لانی پڑتی ہے، تو ایک نے پھر نعرہ لگایا نعرہ تکبیر، دوسروں نے کہا اللہ اکبر، ایک کہیں سے آواز آئی نعرہ رسالت۔ اب سب کنفیوز ہو گئے کہ اب کیا بولنا ہے، سب کنفیوز ہو گئے نا کہ اب بولنا کیا ہے۔ تو مجھے یہ ہوا کہ چلو توحید پر کیا ہیں، پکے ہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں کہا انہوں نے، تو اتنی خوشی ہوئی کہ کہیں سے بھی یا رسول اللہ مدد کا نعرے کی آواز نہیں آئی، تو خوشی ہوئی کہ ہمارے جو فالوورز ہیں وہ کم از کم یا رسول اللہ مدد کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، نبی سے محبت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، نبی کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، مگر نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، اللہ جیسا قرار دے دینا اپنے قول و عمل سے، یہ تو شرک ہے بھائی، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، جی ہاں سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان پوری رات اس کے قریب نہیں آتا۔ مفتی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے مولوی نہ ہو اور گواہ بھی نہ ہو، اس صورت میں لڑکا اور لڑکی کیا کس طرح نکاح کریں؟ تو پھر ان کو نکاح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہ کریں، تمیز سے گھر جا کے سو جائیں۔ جب گواہی نہیں ہے، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ کیا وعدہ ٹوٹنے پر کفارہ لازم ہوگا؟ نہیں، یاد رکھیں ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے معاہدہ، دونوں میں فرق ہے۔ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، ایگریمنٹ دو طرفہ ہوتا ہے، دونوں جانب سے۔ میں نے آپ کو سے کچھ وعدہ کیا، اس کے بدلے میں آپ نے بھی وعدہ کیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ایگریمنٹ۔ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بیانہ لے لو، یہ مکان آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں بیچنا، یہ ایگریمنٹ ہے، کیونکہ اس کے عوض میں آپ نے بیانہ دیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ کہ میں کل آپ کے ہاں کھانے پہ ضرور آؤں گا، اور میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، اور وہ جو جیسے بچے اسکول میں وعدہ کر رہے تھے نا مس سے، ارے مس وعدہ کروا رہی تھیں، ٹیچر تھیں اپنی
اپنے بچوں سے اسکول میں وعدہ کروانی تھی, بچوں وعدہ کرو کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے. بچوں نے کہا میس پکا وعدہ کرتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. بچوں وعدہ کرو کبھی چوری نہیں کرو گے. میس وعدہ کرتے ہیں چوری نہیں کریں گے. بہت سارے وعدے کروا کے سارے اچھے اچھے کام نا. آخر میں کہا بچوں وعدہ کرو گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے. میس کبھی بھی گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے. اس نے کہا اور جب ملک پہ جان دینے کی باری آئی تو وعدہ کرو جان دیں گے. بچے نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے. زندگی کو بچا کے جان دے کے جان چھڑائیں گے, کسی کے کام تو آ جائیں. تو یہ سب کیا ہو رہے تھے, ایگریمنٹ نہیں تھے, یہ وعدے تھے. ٹھیک ہے, یہ کیا تھے, یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے. ویسے ہم جو کسی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں کھانے پر آؤں گا, کل آپ سے ملاقات کروں گا, یہ وعدہ کہلاتا ہے. اس وعدے کی حدیث میں آتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے منافق ہوتا ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں نا, اذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو کیا کرے, خلاف ورزی. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہاں وہ وعدہ مراد ہے جس میں وعدہ کرتے ہوئے ہی آپ کی نیت جھوٹ کی ہو. ٹوپی کرانے کا وعدہ کر رہے ہیں مگر دل میں ارادہ نہیں ہے, یہ ہے منافقت. اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو نبھاؤں گا, پھر آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا, تو اس میں گناہ اس صورت میں ملے گا کہ سامنے والے کو اس وعدہ خلافی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو, پھر تکلیف پہنچانے کا گناہ ملے گا. اگر اسے تکلیف نہیں پہنچ رہی تو پھر اس میں خلاف ورزی گناہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. جیسے آپ نے کسی سے وعدہ کیا کل میں آپ کی دعوت میں آؤں گا, ہے بھائی, اور آپ کی نیت بھی تھی, ٹوپی شوپی نہیں کرا رہے تھے آپ, نیت تھی میں آؤں گا. کل آپ کو کوئی کام پڑ گیا, آپ نہیں گئے, اور نہ جانے سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا, کیونکہ اس نے کھانا پکایا ہوا تھا. تو آپ کے علاوہ بھی 20 لوگ انوائٹ تھے, اس میں انوائٹڈ تھے. وہ کھانا کھا لیا, انہوں نے چلے گئے, آپ نہیں آئے تو 2-4 تو ویسے ہی شارٹ. بھائی سارے تھوڑی آتے ہیں دعوت میں, بلکہ بعض ایسے آ جاتے ہیں جن کو دعوت نہیں دی ہوتی, تو وہ ان کی بجائے وہ ان کی کمی پوری کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی دعوت ہوتی ہے نا پاکستان میں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ وہ طفیلی والا سنا ہے نا, بہت دفعہ سن چکے ہیں, ایک اور دفعہ سن لیں, بڑا مزہ آئے گا. ایک آدمی کسی کی دعوت پہ جا رہا تھا, تو دوسرا بھی ساتھ میں چپک گیا. تو پہلے نے کہا یار دعوت میری ہے تو میں تمہیں کیوں لے کے جاؤں. اس نے کہا کہہ دینا طفیلی ہے, کچھ طفیلی میں بھی ہوتے ہیں نا. تو 1 کے 2 ہو گئے. اب جا رہے ہیں تو ایک اور چپک گیا ساتھ میں. تو اصل جو مہمان تھا اس نے کہا میں تو اصل ہوں, یہ طفیلی تم. اس نے کہا میں طفیلی, میں کیا ہوں, طفیلی. طفیلی کی سپرلیٹو ڈگری. اب چلو یار میں اصل, تم طفیلی, یہ طفیلی. جا رہے ہیں تو ایک اور چپک گیا ساتھ میں. بھائی تم کس بات, یار میں اصل ہو گیا, یہ طفیلی, یہ طفیلی, تمہیں کیا کہوں گا. اس نے کہا مجھے پہلے سے جانتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو مجھے تو پہلے سے جانتا. چلے گئے تو وہ میزبان ایک کے بجائے نا 4 آدمی دیکھ کے گھبرا گیا. کہتے ہیں آپ, کہہ رہے میں تو وہ ہوں جن کو آپ نے دعوت کی تھی. اور یہ کون ہے, میزبان پوچھ رہا ہے, یہ کون ہے, کہ یہ طفیلی ہیں. یہ کون ہے, یہ طفیلی. یہ الو کا پٹھا. تو اس نے کہا میں نے کہا نا تھا پہلے سے جانتا ہے مجھے. اس سے میں تو غصہ آ گیا نا, کہہ رہے یہ الو کا پٹھا کون ہے. کہہ رہے میں نے کہا نا تھا پہلے سے جان پہچان ہے. چلو شاباش, چلو. تو آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ہاں آؤں گا, دعوت کھاؤں گا, اور آپ کو پتا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں, تو کھانا اس کا ضائع نہیں ہوگا, مجھے کام پڑ گیا یار میں نہیں جا رہا یار, ٹھیک ہے نا, میں نہیں آ رہا, مسئلہ خراب ہو گیا. اب یہ نہیں کہ آگ پہ کھیل کے جانا ہے, کیونکہ وعدہ خلافی اسلام میں کیا ہے, حرام. وعیدیں سنی ہوتی ہے نا, گناہ کبیرہ. اب ہڑتال ہو رہی ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بدہضمی ہو رہی, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نان تفتان کھائے تو آخری ہوگا وہ. تو بھائی کوئی بات نہیں, موڈ بدل گیا, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ شریعت میں جس چیز کا جو حکم ہے نا اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے, نہ کسی چیز کو بڑھاؤ نہ کسی چیز کو گھٹاؤ. تو یہ نارملی چلتا ہے. لیکن اگر آپ کے نہ جانے سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے, پھر اگر آپ نہیں جاتے تو سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا, کیونکہ کسی کو اذیت دینا جائز نہیں ہے. تو اس میں یا تو آپ جائیں یا آپ بہت پہلے فون کر کے بتا دیں کہ بھائی مجھے کام پڑ گیا ہے, سوری میں نہیں آ سکتا.
اس نے آپ کے لیے کھانا بنایا, عین وقت پہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں آ رہا, تو وہ بیچارہ کھانا, اتنی محنت اس کی ضائع ہوگی نا, بہت مشکل ہے بھائی. تو یاد رکھو, میں جب کسی کو ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے ٹائم دیا, ہم اس کے لیے فارغ وقت نکال کے بیٹھ گئے, بہت سی ملاقاتوں کو کینسل کر دیا اور بندہ شارٹ, وہ آیا ہی نہیں, تو ہمیں بھی پھر غصہ آتا ہے. ایسے موقع پہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فون کر کے پہلے سے انفارم کریں کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ ملاقات تھی 1 بجے, مجھے کوئی کام پڑ گیا, میں نہیں آ. اگر ہم فون نہیں اٹھا رہے, آپ میسج بھیج دیں, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. پھر اگر ہمیں تکلیف ہو تو آپ کہیں بھائی ہم نے تو فون بھی کیا, آپ نے اٹھایا نہیں, میسج بھی کیا, آپ نے اٹھایا, آپ نے سنا نہیں, تو اب ظاہر ہے اس سے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا. پولیس تھوڑی بھیجے گا کہ ایس ایچ او صاحب آئیں, مفتی صاحب کو بتا دیں کہ جی میں نہیں آ رہا آج. تو یہ ذمہ داری ہے, ہم نے کسی کو ملاقات کا ٹائم دیا, مجھے کوئی کام پڑ گیا, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو فون کر کے اطلاع دوں کہ بھائی میں نے آپ کو 1 بجے کا ٹائم دیا تھا مگر مجھے کوئی کام پڑ گیا. اور اگر اتفاق سے کل کیا ہوا ہے کہ کسی صاحب کو میں نے ٹائم دیا, میں کہیں نکل گیا تو میرا موبائل آف ہو گیا, اور موبائل میں چارجر بھی نہیں مل رہا کسی سے لگانے, وہ الگ قسم کی تار لگتی ہے اس میں, تو اب میں پریشان کہ جس کو ٹائم دیا وہ بیچارہ تکلیف میں ہوگا. اگلے دن میرا موبائل آن ہوا ہے, تو میں نے آن ہوتے ہی ان کو فون کر کے بتایا کہ بھائی یہ میری غلطی ہے, موبائل آف ہو گیا تھا, میں آپ کو انفارم, تو مان تو لو کم از کم آخری درجہ ہے کہ ہم نے جو تکلیف دی ہے ہماری غلطی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس غلطی کی وجہ, تو یہ تمیز معاشرے میں کیا ہوتی جا رہی ہے, بولو نا بھائی, معاشرے میں تمیز ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو یہ بھی آپ کی شر ہے کہ آپ ٹائم دے رہے ہیں, اس کی پابندی نہیں کر رہے, تو عذر ہو گیا تو اطلاع دیں. اطلاع بھی نہیں دے سکے کوئی ایسا, تو پھر آپ اطلاع دے کے کم از کم سوری کریں کہ یار میں نے آپ کو تکلیف دی, یہ غلطی کس کی ہے, میری غلطی ہے, معذرت چاہتا ہوں. پھر وہ صلواتیں سنائیں تو سنیں, کیونکہ آپ صلواتوں کے اہل ہیں. پھر وہ غصہ کر رہے ہیں تو لوگ پھر کہتے ہیں ایک تو ہم نے سوری کے لیے غصہ کر رہے ہو, تو بھائی تھوڑا سا تو غصہ, اس کا صرف سوری تھوڑی ہوتی ہے ہر چیز. اگلے کو تپا دیا ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ پریشان ہے, اپنے سارے شیڈول آپ نے کہا سوری, تو اس کا تھوڑا سا تو حق بنتا ہے نا. تو اپنی آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا کتنی غلطی ہے, تو اگر میں سوری کروں تو تھوڑی سی صلوات پھر بھی سننے کو حق بنتا ہے سامنے والے کا کہ وہ آپ کو سنائے. اور باپ ہے تو چپیٹ بھی لگا سکتا ہے, وہ باپ بیٹے کو بلا وجہ کبھی کبھار مار سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. جو ابا, کبھی بھی بیٹوں کو مارنا نہیں چاہیے, کبھی بھی نہیں مارنا چاہیے. اخلاق سے جو تربیت ہوتی ہے وہ مار دھاڑ سے نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھار 2-4 سال میں 1 دفعہ بلا وجہ چترول لگانے چاہیے, یہ بتانے کے لیے کہ میں باپ ہوں. سمجھ رہے ہو, کیونکہ اگر نہیں ہوگا نا یہ, تو بچے ابا کو باپ سمجھنا, آج کل شرافت کا دور نہیں ہے, بچے ابا کو باپ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ دوست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے 2-4 سال میں 1 آدھ بس, وہ ابا کیا ہوا, کہہ رہے ابا بولا نا تم نے, بولا نا ابا, بس میں چاہتا تھا یہ سبق تمہیں کیا رہے, یاد رہے. کبھی کبھار وہ ہمارے بڑے بھائی نے میری ٹھکائی لگائی نا 1 دفعہ, تو میں نے شکایت کی اپنے بڑے پیر صاحب سے. انہوں نے کہا کتنی دفعہ ٹھوک, میں نے کہا 1 دفعہ لگائی ہے بس, اس سے پہلے تو کبھی نہیں لگائی. انہوں نے کہا بڑے بھائی کو سال میں 1 دفعہ بلا وجہ ٹھکائی لگانے کا حق ہونا چاہیے, یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, بڑا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر دوبارہ لگائیں تو مجھے بتانا. 1 دفعہ لگائی ہے نا, اور ہر وقت تھوڑی لگاتے ہیں, 1 دفعہ تو بلا وجہ بھی چلتا ہے. پتہ کیسے چلے گا بڑا کون ہے. اور دیکھو انگریزوں میں بڑے چھوٹے نہیں ہوتے, انگریزوں میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑا بھائی ہے, یہ چھوٹا بھائی ہے, یہ چچی ہیں, یہ خالہ ہیں. کوئی ہوتا ہے, کبھی آپ نے سنا ڈونلڈ ٹرمپ کی ممانی آئی ہوئی ملنے کے لیے, کبھی سنا آپ نے, ہیں اوباما کی بھتیجی, یہ تو ان کے یہاں سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا نا. یہ تو ہمارے ہاں ہے. اٹک میں میں بھی ہو کر آیا ہوں, ان کی مہمان نوازی میں نے دیکھی تو مجھے قصہ یاد آیا. ہمارے مولوی صاحب تھے اٹک کے, جہاں میں نے 30 سال گزارے ہیں نا, جس علاقے میں 30 سال میں نے جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اٹک کے تھے. تو وہ مولوی صاحب اپنا قصہ سنا رہے تھے اٹک کا, وہ اٹک کے تھے. تو اب میں خود اٹک کا دورہ کر کے آیا تو مجھے لگا کہ آقی وہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. تو وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک انگریز آیا گھومنے پھرنے, کہہ رہے ہمارے کسی ریلیٹیو کا دوست تھا لندن میں, تو اس دوست کی دعوت پہ وہ انگریز آ گیا اٹک گھومنے پھرنے. اب سب کو پتا چلا اٹک والوں کے کہ یہ ہمارے فلاں کا دوست ہے, تو سب دعوت کر رہے ہیں اس کی.
تو کہہ رہے وہ گورا اتنا تنگ آ گیا, اس گورے کو بتایا کہ آج جو تمہارا فرینڈ ہے اس کے چچا کے یہاں دعوت ہے. اچھا جی, رات ڈنر وہ دوسرے چچا, صبح ناشتہ تیسرے چچا, دوپہر کھانا چوتھے چچا. چچا ہی ختم نہیں ہو کے دے رہے, چاچے. پھر شروع ہوئے ہیں ماموں, ماموں ہی نہیں ختم ہو کے دے رہے. پھر وہ پھوپھیاں, پھر خالائیں, پھر کزن, بھائی بہن. وہ گورا حیران ہو گیا, یار ہمارے ہاں تو بندہ ہی مارکیٹ میں, بولو بھائی, ہمارا تو نہ بردر نہ سسٹر ہوگا تو ایک آدھ کہیں سے وہ ڈی این اے سے پکڑا گیا تھا, وہ ادھر رہتا ہے, وہ میرا بھائی لگتا ہے. پتہ چلا مجھے سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ کون ہے آپ کا, سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ اللہ کی قسم تمہارا سگا بھائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اتنا حیران ہوا کہ یار تمہارا کیا فیملی سسٹم ہے بھائی, خاندان ہے. تو اللہ کے بندو شکر ادا کرو, اللہ نے ہمیں خاندان دیے ہیں, اور یہ 2 بچے والی پالیسیاں ختم کرو, ورنہ کتے پالو گے خدا کی قسم. جو فیملی پلاننگ والا کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, اس کا مطلب ہے پھر 4 کتے. بچوں کی کمی پوری کرنے کے لیے 6 بلیاں اور 4 کتے بڑھاپے میں رکھنے پڑیں گے تمہیں. نہ جوانی اچھی گزرتی ہے بچوں کے بغیر, نہ بڑھاپا اچھا گزرتا ہے. گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے انسانوں سے. جوانی بھی اچھی گزرے گی انشاءاللہ, اور بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا. بہویں ہوں گی, داماد ہوں گے, بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, ایک خاندان ہوگا. پھر تمہاری دعوتیں ہوں گی. عید پہ بڑے بیٹے نے دعوت کی ہے, منجلے بیٹے نے دعوت کی ہے, پھر بہو نے بلایا ہے, پھر فلاں نے بلایا ہے. اور اگر ایک آدھ بچے والا فلسفہ تو کتے نے بلایا ہے. وہ آ کے تمہارے سامنے دم ہلائے گا, تم بولو گے بڑا فرما بردار ہے, اس سے دل بہلاؤ گے. تو یہ انگریز تو بیچارہ فطرت سے ہٹ گیا ہے, تم فطرت سے نہ ہٹو. کچھ مولویوں کی بھی سن لیا کرو. تو کیا تھا وہ, پتہ نہیں کہاں سے کہاں, کیا بیان کر رہا تھا میں, یہ سوال کیا تھا کسی کا, ابے سوال دکھا بھائی ہاں وعدے کی بات کر رہا تھا. تو وعدہ خلافی جو ہے نا, جب کسی کو تکلیف ہو تو یہ بالکل ناجائز ہے. اور اگر کوئی عذر ہو گیا تو پہلے سے اطلاع دے دیں, اور اگر سامنے والے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا پھر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میرے بھائی, نکاح پڑھا نہیں ہو گیا, کیا قیامت والے دن ماں کے نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا؟ نہیں نہیں, قیامت والے دن بھی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. دیکھو ماں کے بڑے حقوق ہیں قرآن و سنت میں. اخلاق میں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ, لیکن باپ اتنا فضول بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھنا. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے, بیچارے کافی پٹے ہوئے ہوں گے, کہنے لگے یار کبھی باپ کے حقوق پر بھی مولوی صاحب بیان کر دیا کرو, جو بھی آتا ہے ماں کے حقوق پر ہی بیان. میں نے کہا چلو, میں خود ایک باپ ہوں, کبھی اپنے حقوق پر بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. تو ماں کا بہت حق ہے, لیکن چند چیزوں میں اللہ نے باپ کو بڑی ترجیح دی ہے, ویلیو دی. نسب کہاں سے چلے گا؟ باپ سے. وہ ماں اپنا خاندان نہیں لگا سکتی بچے کے ساتھ. باپ خان ہے, ماں ارائی ہے, تو بچہ کیا کہلائے گا؟ خان. چاہے ماں کتنی بڑی سیاستدان ہو, سمجھ گئے نا, یا باپ کتنا بڑا سیاستدان ہو, یا آپ کو کچھ بھی سیاسی ساکھ ہو یا مال, نہ جیسا مرضی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ نسب باپ سے ملے گا تمہیں. باپ خان ہے, ماں جو مرضی ہو, بیٹا خان کہلائے گا. باپ ارائی ہے, ماں جو مرضی ہو, تو بیٹا کیا کہلائے گا؟ ارائی. تو باپ. دوسرا کیا کہ شریعت نے اولاد کا سارا خرچہ باپ پہ ڈالا ہے, ماں پہ نہیں ڈالا. یہ بھی باپ کو ایک فضیلت دی ہے. دیکھو ماں کروڑ پتی ہے, باپ رکشا چلاتا ہے, بیٹے کا خرچہ کس پر ہے؟ باپ پر ہے, ماں پر نہیں ہے. یہ باپ کو فضیلت دی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں کہ اس کو پالنا, اس کے مالی مصارف, اس کی تعلیم, اس کی شادی, اس کے ایجوکیشن کس کے ذمہ ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے یہاں باپ کا رائٹ اس لیے دیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ پہ خرچہ اس لیے ہوگا کہ بیٹا سنے گا کس کی؟ تمہارے فضائل بھی تم سے اگر نہیں سنے جا رہے, بیٹا سنے گا کس کی؟ باپ. باپ رکشا چلاتا ہے بھائی, ریڑھی لگاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, اور ماں کیا ہے؟ کروڑ پتی ہے. تو شریعت کہتی ہے بیٹے کو خرچہ, بیٹی کو خرچہ کون دے گا؟ باپ. کیوں؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اب باپ کہے نہیں میری ذمہ, میں تو بیچارہ رکشا چلا رہا ہوں, میرے تو اپنے گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے, میں اس کو بھی کھلاؤں, یہ کیسے ہے؟ اسلام کہے گا بھائی دیکھو, اطاعت بیٹا کس کی کرے گا؟
ماں کی بھی کرے گا باپ کی بھی, لیکن جب دونوں میں اختلاف ہو جائے گا تو گھر میں سکہ کس کا چلے گا؟ تو اس لیے اسلام باپ کو کہتا ہے کہ جب تمہیں ہم نے اتنا رائٹ دیا ہے کہ حکومت تمہاری ہوگی, بیٹا تمہاری مرضی کے بغیر ماں کی اطاعت نہیں کر سکتا, تو پھر یہ تمہارا پہلے ہے, اماں کا بعد میں ہے, تو اس لیے خرچہ تم نے اٹھانا ہے. اس کا نہیں آ رہی, تبھی قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ, عورت نے جس کے لیے بچہ جنا ہے اس پر ذمہ داری ہے اس اولاد کی اور اس عورت کی بھی. نہیں آ رہی بات. اس کو میں ایک سائنٹیفک طریقے, وقت ہے آپ کے پاس؟ اپنے حقوق سننے کا تو وقت ہونا چاہیے بھائی. اس کو میں ایک سائنٹیفک طریقے سے بتاتا ہوں. دیکھو, آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا, اس میں بیج ڈالا اور اس میں پیداوار ہوگی, تو تمام فقہا کہتے ہیں, لا بھی یہ کہتا ہے کہ پیداوار اس کی ہے جس کا بیج ہے. لیکن چونکہ زمین استعمال ہوئی ہے تو زمین کو کرایہ ملے گا کہ آپ نے اس کی زمین اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کی ہے. تو جو اسپم ہے نا, اسپم جس سے بچہ بنتا ہے, اس میں بیج جو بیس ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے. اسی سے لڑکا یا لڑکی وجود میں آتا ہے. یہ جو عورتوں کو تانے دیے جاتے ہیں نا, تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہو, یہ عورت کا نہیں ہے, یہ مرد کا کام ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے, ایکس چلا جائے گا تو بیٹا ہوگا, وائی چلا جائے گا تو بیٹی ہوگی. تو یہ آپ پر ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی, یہ یعنی مرد کے اس پر ہوتا ہے یہ اسپم پہ. تو عورت کیا ہے کہ آپ کے اس اسپم کو, اس بیج کو تناور درخت بناتی ہے خوراک دے کر. جو حیض کا خون رک جاتا ہے اس سے بچے کی پرورش ہوتی ہے. پھر وہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, بچہ جنا گیا ہے جس کے لیے. جیسے زمین نے پیداوار دی نا جس کا بیج تھا, تو اسی لیے نسب کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی نسبت. جو بیسک رائٹ ہیں وہ بھی کس کو دیے گئے ہیں؟ باپ کو دیے گئے ہیں. بیٹا مر جائے تو باپ کو وراثت زیادہ ملتی ہے, ماں کو نہیں آ رہی بات بھائی. کوئی وارث نہیں ہے نا, تو ماں کو 1/3 ملے گا اور 2/3 کس کو ملے گا؟ یہاں شریعت کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ 2 حصے باپ کو ملیں گے, 1 حصہ ماں کو ملے گا. خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کے بہت حقوق ہیں, لیکن جو گھر میں تمہیں مل گیا ہے نا ایک بچوں کا ابا, اس کو بھی تھوڑی سی عزت ٹھیک ہے دے دیا کرو. اس کو سر کا تاج بناؤ کہ ہمارے سربراہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس کو کچھ حقوق ہم سے زیادہ دی, اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں, یہ ٹماٹر بھی بیچے گا تو میرا خرچہ بھی, میرے بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے. عجیب بات ہے کہ عورت کروڑوں روپے بھی کما رہی ہو, شوہر رکشہ چلاتا ہے, خود اس عورت کا خرچہ بھی کس پہ ہے؟ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اپنے پیسوں سے عورت پر اپنے اوپر خرچ کرنا بھی لازم نہیں ہے. کیوں؟ یہاں بھی یہ کہ بھائی تم ماتحت ہو کس کے؟ شوہر کے. تو اس لیے ماتحت ہو کہ خرچہ ہم نے کس کے ذمہ ڈالا ہے؟ شوہر کے ذمہ ڈالا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ اتنے ساری جب ذمہ داریاں ڈالی ہیں معاشرے نے, انگریز نے کیا کیا, وہ ذمہ داریاں مرد کے کندھوں سے اٹھا کے عورت پہ ڈال دی, عورت کو آزاد کر دیا, جس سے نیچرل سسٹم کی وانٹ لگ گئی. انگریز نے کہا مرد سے ذمہ داریاں ہٹاؤ, عورت جاب کر رہی ہے تو وہ خود کمائے گی, بچوں کو بھی آدھا بیوی خرچہ آدھا میاں. تو میاں جو تھا نا, اس سے جب اس کی ذمہ داریاں کم کی, لیبل یہ لگایا کہ میاں کی ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی, تو وہ اس میں ذمہ داری کا احساس ختم. جب احساس ختم تو اپنائیت کا احساس ختم. اسے اپنی بیوی اپنی نہیں لگتی, اپنے بچے اپنے نہیں لگتے, تو اس میں نقصان عورت کا ہے, بچوں کا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں تو ایک پروٹوکول اللہ نے میاں کو یہ دیا, مرد کو یہ دیا کہ اولاد کا خرچہ کس کے ذمہ ڈال دیا؟ مرد کے ذمہ. اور اس کو یہ رائٹ دیا کہ گھر میں سکہ کس کا چلے گا؟ تمہارا. تو آرڈر کس کا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا آرڈر ہے, ٹھیک ہے نا. تبھی لوگ تانا کیا دیتے ہیں, یہ نہیں کہتے تمہاری ماں کا آرڈر ہے, کہتے تیرے باپ کا آرڈر ہے. ایک صاحب اپنا تعارف کروا رہے تھے کسی کے سامنے کہ میں جو ہوں نا فلاں کا باپ ہوں. تو وہ کہنے لگے میں اس کے باپ کا بھی باپ ہوں یعنی وہ دادا تھے. ایک مشہور شخصیت آئے یہاں مجھ سے ملنے کے لیے, میں نام نہیں لوں گا, ان کا بڑی مشہور شخصیت تھی وہ. تو وہ مسجد میں مجھے تلاش کر رہے تھے, تو میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا یہ واقعہ. کہہ رہے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب نے ٹائم دیا ملاقات کا, تھوڑی سی ایسے کر کے نا بتا رہے تھے.
تو میرے بڑے بھائی کو پہچانتے نہیں تھے. تو بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کرواتا ہوں آپ کی. تو وہ بھائی صاحب مجھے بتا رہے ہیں, میرے بھائی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایسے اسٹائل میں نا کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ میں فلاں جو مشہور شخصیت ہے اس کا بڑا بھائی ہوں. تو میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا پتا نہیں. کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں میں جس سے آپ ملنے آئے. تو کہتے ہیں نا میں فلاں کے باپ کا بھی کیا ہوں, باپ ہوں. تو یہاں ایسے موقع پہ ماں کا حوالہ نہیں دیا جاتا, ہمیشہ کس کا دیا جاتا ہے؟ باپ. ابے تو ہمارا باپ ہے کیا, یعنی کیا مطلب ہم تیری سنیں کیا؟ تو ماں کی بھی سننا واجب, باپ کی بھی. لیکن جب دونوں کی رائے میں اختلاف ہوگا تو کس کی سنی جائے گی؟ باپ کی سنی جائے گی. یہ تیسرا حق ہے شریعت نے باپ کو دیا ہے. چوتھا حق شریعت نے باپ کو کیا دیا کہ باپ اپنی بیٹی کا ایک جگہ رشتہ کرا دیتا ہے, ماں اس کے خلاف کراتی ہے, تو شریعت کس کے نکاح کو مانتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ باپ کے نکاح کو کنسیڈر مانے گی. باپ نہیں ہے دادا, صحیح ہے نا. اہم معاملات میں شریعت ماں کو کہ نکاح ایک اہم معاملہ ہے نا, کلعدم مانتی ہے شریعت اس کو. کلعدم ہے یہ, باپ کا کیا ہوا نکاح کیا ہے وہ مانا جائے گا. اور بعض فقہا کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, ماں کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا, باپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. تو یہ رائٹ بھی کس کو دیا ہے شریعت نے؟ بولو بھائی, باپ. اگر لڑکی کم مہر پہ کہیں نکاح کر لے باپ کی اجازت کے بغیر تو باپ کو حق نکاح ختم کرا دے, ماں کو حق نہیں ہے. کس کو حق دیا ہے شریعت نے؟ باپ کو حق دیا ہے. تو نسب باپ سے چلا دیا, اطاعت کس کی واجب کر دی؟ باپ کی کر دی. خرچہ کس پہ ڈال دیا؟ باپ پہ ڈال دیا. اور قیامت کے دن کس سے پکارا جائے گا؟ باپ کے نام سے پکارا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ یاد رکھو, آج کل لوگ سوتیلا بیٹا لے کے پالتے ہیں, ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ باپ کے ساتھ ظلم اور ناانصافی. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ وہ باپ چونکہ مر گیا ہے تو ہم نے یتیم بچہ پالا ہے, تو اب میں اپنا نام ڈال رہا ہوں اور بچہ بھی راضی, بچہ بڑا ہو گیا وہ بھی راضی ہے. میں نے کہا اس بچے میں غیرت نہیں ہے, بڑا بے غیرت بچہ ہے معذرت کے ساتھ. اس میں اتنی سی بھی غیرت ہوتی, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, مجھے پیدا کر کے میرا باپ مر گیا, میں سگے باپ کی جگہ کبھی بھی سوتیلے کو نہیں لاؤں گا, جو مرضی ہے بلڈ میرا. میں نے کہا اس بچے کو میرے سامنے لا, وہ بڑا بے شرم ہے, میں اس کو تانے دوں گا, بڑا بے شرم ہے. یہ تو باپ کے ساتھ ناانصافی ہے, یہ تو ناشکری ہے باپ کے ساتھ. تو کہنے کہ نہیں وہ تو مر گیا بیچارہ. میں نے کہا مرا ہو جو مرضی ہو, بچے نے کیسے قبول کر لیا بھائی کہ میں شناختی کارڈ میں اصل ابا کو چھوڑ گیا؟ کہہ رہے میرے احسانات بہت ہیں. میں نے کہا جتنے مرضی احسانات ہوں, اوریجنل ابا کوئی بھی چینج. یہ تھوڑی کہ وسیم بھائی نے آپ پر احسانات شروع کر دیے, آپ کو ابا آپ کو گٹکے کے پیسے نہیں دیتے, اور ستار بھائی جناب آپ کو شاپنگ بھی کرا رہے ہیں, تو اپنے ابا کو ہٹایا, یار یہ تو کسی کام کے نہیں ہے, وسیم بھائی کو لا کے گھر میں رکھ لیا. بھائی جو مرضی ہے, کیا خیال ہے؟ یہ رشتے کبھی بھی اپنی اماں کی جگہ کسی اور کو دے سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نا وہ ہماری فلانی انٹی ہیں, وہ اتنا خیال کرتی ہیں, میری اماں تو خیال کر. میں نے کہا تیری اماں جیسے بھی ہیں تیری اماں, چاہے وہ چماٹے بھی مارتی ہو نا صبح شام, اماں چینج نہیں ہوتی, ماں ہوتی ہے. تو اسی طرح باپ بھی کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تو اس کو چینج کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. شناختی کارڈ میں ابا مر گئے ہوں, لاپتہ ہو گئے ہوں, چرسی ہوں, ہیروئنچی ہوں, سٹے لگاتے ہوں, شراب پیتے ہوں, نام کس کا آئے گا؟ اوریجنل ابا ہی کا آئے گا. اور غیرت مند لوگ, اگر بیٹا غیرت مند ہے تو وہ یہ تبدیلی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. چلو بھائی بہت زیادہ ہو گیا. کیا قیامت ابا کے نام؟ نہیں. انشورنس کمپنی میں یہ انہوں نے کہا, قرآنی آیت کا حوالہ قرآن میں صاف طور پر ادعوہم لآبائہم. انشورنس کمپنی میں سیلز کی جاب جائز نہیں ہے. جس سیلز کی جاب میں ہوتا کیا ہے, انشورنس کمپنی تو چیزیں بیچتی نہیں ہے نا, یعنی پالیسی میکر لوگوں کو پالیسیاں خریدوانا جائز نہیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے, اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے, لیکن یہودی لوگ نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ لیا, تو ہم نے یہ نام رکھنا اپنے اوپر حرام کر دیا. اسی طرح یزید اسلامی نام ہے, لیکن کربلا کی وجہ سے ہم نے حرام کر لیا. احمد نام رکھنا ہی حرام کر لینا چاہیے, کیونکہ قادیانی خود کو احمدی کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, اسرائیل نام رکھنا چاہیے یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل کو تسلیم نہ کریں, لیکن بچوں کا نام اسرائیل رکھ سکتے ہیں. اور
یزید جو ہے بہت بڑے بڑے محدثین کا نام گزرا ہے یزید. ایسے تو اسلام میں اور بہت سارے خراب لوگ گزرے ہیں لیکن اچھے بھی گزرے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہ وہ کوئی محلے میں کسی چور کا نام وسیم ہے تو اب آپ نے وسیم نام رکھنا بولو بھائی چھوڑ دیا. تو بھائی جہاں وسیم چور ہیں وہاں بڑے نیک لوگ بھی وسیم گزرے ہوں گے. تو جیسے یزید ایک ظالم کے طور پہ پہچانا جاتا ہے, اس میں اختلاف ہے کہ وہ ظالم تھا یا نہیں تھا, میں ابھی اس موضوع کو نہیں چھیڑوں گا. لیکن یزید نام کے بڑے بڑے محدثین بھی گزرے ہیں. اور احمد نام رکھنا بھی ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. جلدی کر لو بھائی. معجزات کا کیا مطلب ہے؟ لمبے چوڑے سوال کا جواب اگلی دفعہ. ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ کیا جادوگر اصلی میں ہوتے ہیں؟ مجھے رات میں ڈر لگتا ہے, کبھی نیند نہیں آتی, ڈاکٹر کا کو بتائیں. کیا کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ نہ دیکھے تو اچھا ہے. دیکھ سکتے ہیں, کارٹون سے اخلاق بچوں کے بہت خراب ہوتے ہیں. میں نے قسم کھائی تھی کہ میں فلاں گناہ رمضان تک نہیں کروں گا لیکن مجھ سے ہو گیا, اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں. 3 لوگ روزے رکھیں لگاتار. حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اور اصحاب کہف کے لوگوں کا کتا کیا جنت میں جائیں گے؟ پتہ نہیں کتے بھی جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. کتے جائیں, اگر کتا جنت میں گیا تو کتا پن ختم کر کے جائے گا. آپ کی ویب سائٹ کا نام کیا ہے؟ muftitarikmasood.com. اور ہمارا چینل کا نام کیا ہے بھائی یوٹیوب کا؟ طارق مسعود آفیشل. اصل میں ابھی ہوا یہ ہے کہ یوٹیوب نے خود سے, ہم نے تو بہت سارے چینلوں کو اپنی ویڈیو نشر کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے میرا اپنا چینل ٹھٹھرتا جا رہا ہے. یعنی جو لوگ میری ویڈیو چلاتے ہیں نا, صرف میں ان کے 1 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں. تو ہم نے کھلی چھوٹ دی, سخاوت کا مظاہرہ کہ ہم نے چلاؤ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس چند پابندیاں لگائیں کہ ایسی ایسی گڑبڑیں نہ کرو. تو کھلی چھوٹ ہم نے دی بھی ہے لوگوں کو, چینل والوں کو. باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کروا کے بھی پرمیشن دی. اس کی وجہ سے ہمارا اپنا چینل کیا ہو گیا جو مجھے ہی نہیں پتا. تو لوگ کہتے تھے, میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہمارا اپنا چینل اگر سکڑ بھی رہا ہے تو بات تو پھیل رہی ہے نا دنیا میں. لیکن اب یوٹیوب نے خود یہ گڑبڑ کہہ لو, یا یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ وہ آپ کیس نہ بھی کریں تو یوٹیوب خود سے ایسے چینلوں کو بند کر رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی ہمارے کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو کوئی بھی چینل جب استعمال کرے گا تو یوٹیوب خود اس کو اسٹرائک دے کے بند کر دیتا ہے. حالانکہ ہم نے پھر یوٹیوب کو کہا کہ ہم اجازت دے رہے ہیں, آپ اس کو بند نہ کریں. یوٹیوب نہیں مان رہا, بدماشی پہ آیا ہوا ہے یا کیا آیا ہوا, واللہ عالم. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو اب اس طرح سے چینل بند ہو رہے ہیں, ڈی مونیٹائز بھی ہو رہے ہیں بہت سے چینل. تو وہ ہم نہیں بند کروا رہے, وہ خود بخود ہو رہے ہیں. ہم نے تو پرمیشن دی بھی ہے, اس کے باوجود کیا ہو رہے ہیں, وہ بند ہو رہے ہیں. تو اب پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جو ایک بیانات کا بہت بڑا سلسلہ تھا وہ پھیلنا بند ہو جائے گا. تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ اب اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اس میں کاپی رائٹ کا ایشو نہیں آئے گا نا, وہ تو ڈائریکٹ ہمارے کیمرے سے ڈائریکٹ اس پہ جا رہا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو بہت سے چینل بند ہو رہے ہیں تو بیانات دنیا میں پھیلنا بند ہو جائیں. اس لیے میں نام بتا رہا ہوں کہ ہمارے چینل کا نام کیا ہے بھائی؟ طارق مسعود آفیشل کے نام سے میرا ذاتی چینل ہے یوٹیوب پہ, طارق مسعود آفیشل. اور فیس بک پہ کیا ہے بھائی؟ مفتی طارق مسعود آفیشل. نہیں, گولڈن لوگو ہے. یوٹیوب پہ لوگو کیا ہے؟ نہیں رجسٹرڈ ہے وہ چینل نا, ہمارا چینل ہمارا یوٹیوب کا چینل رجسٹرڈ ہے. اب وہ نام کوئی دوسرا نہیں استعمال کر سکتا. جو نیا چینل ہے طارق مسعود آفیشل, یہ میرا ذاتی چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اس پہ جو کچھ آئے گا اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا فیس بک کا کیا نام ہے؟ مفتی طارق مسعود آفیشل. بس مفتی طارق مسعود, مفتی طارق مسعود اور گولڈن لوگو ہے, یہ فیس بک کا چینل ہے. 2 چینل ہیں, ایک فیس بک کا جس کا نام ہے مفتی طارق مسعود اور گولڈن لوگو ہے, اور یوٹیوب کا چینل ہے طارق مسعود آفیشل. سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں. باقی جو میرے بیانات پہ لوگوں نے فحش تصویریں لگائی ہوئی ہیں, یہ سب دھندا انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کے بیان دیکھو ایسے فحش موضوعات, کیا آپ کے سارے دن یہی کرتے رہتے ہو؟ میں نے کہا ہم سارے دن یہ نہیں کرتے. لوگ کہیں سے بھی اٹھا کے اس پہ ایک فحش تصویر لگا دی, لیبل لگا دیا بیان کو چلانے کے لیے. اندر سنو تو ایسی کوئی گندی بات انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گی. کیا فرما رہے ہیں؟ موبائل ریپیئرنگ جائز ہے بھائی. یہ جو گناہ کے آلات ہوتے ہیں نا, موبائل ریپیئرنگ, لوگ کہتے ہیں کوئی فلمیں دیکھے گا تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. ارے بھائی آپ چاقو بناتے ہیں, اب اس سے کوئی خربوزہ کاٹتا ہے, کوئی لوگوں کے گلے کاٹتا ہے, تو اب چاقو بنانا تھوڑی ناجائز ہو جائے گا.
LED کا کاروبار ہے, LCD کا کاروبار ہے, موبائل کی ریپیئرنگ ہے, اس پہ کوئی گانے سن رہے ہیں تو یہ اس کی اپنی ہیڈیک ہے. آپ کو انشاءاللہ گناہ بولو بھائی نہیں ہوگا. جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ علیکم السلام. ایک بات میں بھول جاؤں گا, میں پہلے بتا دوں, یہ جو میں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے نا کہ علماء کی سیکیورٹی نہیں, بعض لوگ ہم کو بھی کہہ سکتے ہیں ہماری سیکیورٹی نہیں ہے, تو یہاں بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شلوار قمیض میں, سمجھ رہے ہیں, لائسنس والی گنے ہیں ان کے پاس, کیونکہ میں گارڈ کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ گارڈ جب ہوتا ہے نا وہ پرومیننٹ ہوتا ہے, تو جو بھی دہشت گرد آتا ہے وہ 2 گولیاں زیادہ رکھ لیتا ہے, کہہ رہے پہلے اس کو مار دو, پھر تو ہم نے گارڈ اس طرح کے رکھے ہوئے کسی کو نظر نہ آئے. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے, کون سا والا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کوئی دہشت گرد آئے تو وہ واپس نہ جائے, ٹھیک ہے نا. اس کا استقبال کرنے والے کچھ ہمدرد مسلمان اور پٹھان رکھے ہوئے موٹے موٹے سے, حقیقت بتا رہا ہوں, آپ ان کو دیکھو گے لال سرخ ویسے ہی آدمی ڈر جائے گا, اور کچھ سادہ سے بھی رکھے ہوئے جو دیکھنے میں لگے ہی نہیں کہ یہ گارڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے سیکیورٹی ایک ظاہری اسباب ہے, باقی اللہ تعالیٰ جب اٹھانا چاہے تو دنیا میں کوئی بچا نہیں سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل انتظام ہی نہیں ہے, الحمدللہ اسٹارٹ اپ چل رہا ہے ہمارا. جی اب کیا بتائیں, اب کیا پوچھیں؟ نہیں آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ لگ رہے ہیں. چائنا سے مال آتا ہے. جی ہاں ہاں ہاں, نہیں دھوکہ نہ ہو تو جائز ہے بالکل. نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, چھوڑو کیا پتہ کرنا ہے, ان کو کچھ نہ بولو. جب وہ پوچھے کہاں بن رہی ہے, بولو کہ اللہ بنا رہا ہے بس. تمہیں چیز سے آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے, پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. نہیں برسی بنانا بالکل جائز نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے برسی کی. جو لڑکیاں شادی کے بعد شناختی کارڈ میں اپنے شوہر کا نام لگاتی ہیں, وہ شوہر کی جگہ لگاتی ہیں, وہ ابا کی جگہ نہیں لگاتی. ابا کی جگہ ابا ہی کو رہنے دو, کسی اور وسیم ستار کسی کو نہ ڈالو. شوہر کی جگہ تو شوہر ہی ڈلے گا نا, کیا خیال ہے. تو شادی کے بعد شناختی کارڈ میں شوہر کا نام لگانا قانونی مجبوری ہے, وہ لگانا پڑتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابا ہی کا لگا رہے, فلاں بنتے فلاں, شوہر کا نام آگے سے آ جائے شناختی کارڈ میں, کیونکہ شوہر چینج بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ابا چینج نہیں ہو سکتے, صحیح ہے نا. تو اس لیے آنا تو یہی چاہیے تھا, لیکن یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. پرائز بانڈ بالکل حرام ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی, جائز نہیں ہے. سوال جب آپ پوچھا کریں لکھ کے لایا کریں تاکہ ٹائم نہ لگے. جی ہاں ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتا ہے, تو سوال یہ نا کہ کس قسم کی ویڈیو. شادی کی ویڈیو بنانا میں تو لڑکیاں ہوتی ہیں, اس میں نہ عورتیں ہوتی ہیں, بےہودہ لباس ہوتا ہے, وہ تو جائز نہیں ہے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں وہ ایڈیٹنگ بھی جائز نہیں ہے اس کی. جی کیا, ہاں اتنی عورتیں اور شادی بیاہ میں تو ایک بےہودہ ایک پورا. جی والدہ کا انتقال ہوا, وراثت میں پیسے چھوڑے, والد صاحب زندہ ہیں, والدہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے, والدہ کے والدین زندہ ہیں, والدہ کی والدہ زندہ ہیں, اور والد صاحب بھی یعنی شوہر بھی زندہ ہیں. والدہ کے جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ زندہ ہیں, اور آپ بھی زندہ ہیں. اچھا تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 10 بہن بھائی. بھائی کتنے؟ 5 بھائی اور 5 بہنیں. تو اس کو تقسیم یہ ہوگی کہ جو بھی بچہ ہے نا وراثت, اس میں سے چھٹا حصہ یعنی 6 پہ ڈیوائڈ کریں کل وراثت کو, وہ والدہ کی امی کو دے دیں یعنی اپنی نانی کو, ٹھیک ہے. اور ٹوٹل وراثت کو چھٹا نکال کے نہیں, چھٹے کو شامل کر کے ٹوٹل کو
4 پہ ڈیوائڈ کریں تو وہ آپ کے ابا کا نکل آیا، ٹھیک ہے، 1/4. پھر نانی کا حصہ نکل گیا، ابا کا نکل گیا، جو بچے گا اس کو آپ نے 15 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، 15 میں یعنی 15 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. تو ایک حصہ آپ کی بہن کا ہوگا اور اس کا دگنا آپ کا ہوگا، آپ چونکہ زندہ ہیں. وہی آپ کے مرنے سے پہلے پہلے ہے، اگر مر گئے تو پھر کچھ اور ہو جائے گا، پھر تقسیم سے جلدی کر لیں. ٹھیک ہے، چلے کافی ہے میرا خیال. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.